آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں ہمایوں صاحب. ابھی آپ نے تمام باتیں سنی ہیں. بات اس میں پرابلمٹک اب یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اب یہ تمام تر چیزیں, یہ جو فیصلہ آیا ہے, everything is obviously going against the PTI tides. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے فیصلے کو دیکھ کر. اتنا سخت فیصلہ پتہ نہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن میں تھا یا نہیں تھا. جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد آرمی چیف سے, PTI کے کئی لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہماری گل ہو گئی اور اب ہمارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی ناکامی ہوئی ہے مطلب بیرسٹر گوہر صاحب کی اس ملاقات میں, یا کوئی اور ہی بات کر رہے تھے وہ اس ملاقات میں؟ کیونکہ وہ اس کے بعد تو بہت خوش آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں, ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کی آپس میں کیا بات ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی. جو کہا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ کسی سیکیورٹی کی اس میں تھا, لیکن آئی ایم شیور دیکھیں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور بات ہوتی ہے تو پھر باقی باتیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. کیا ہوا کیا نہیں ہوا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ تھنگ. خوش آئے نہیں خوش آئے, میرا نہیں خیال کہ میں اس کو سمجھوں گا کہ اس فیصلے سے اس ملاقات کا تعلق تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے اس ملاقات کا, کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا میں مختلف چیزیں ہیں. سوشل میڈیا میں ایک اور بھی اسی ملاقات کے لحاظ سے تھا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, اور پھر جب عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا پھر یہ ہو جائے گا. تو دیر آر سو مینی تھنگس یو نو. اب آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا سچ بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں سچ ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو آپ اس کو غلط کہہ دیتے. بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے غلط چیز بنا کے اس کو سچ بھی کرایا جا سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ جو ابھی آپ بات بتا رہی تھی 190 ملین پاؤنڈز کی, اور اس میں جو ایک سوال جو پوچھا گیا تھا جس پہ حکومت اور بہت زیادہ جرا ہوئی, وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ڈاکیومنٹیشن ایک ڈیٹ کو سائن ہو گیا تھا جس میں شہزاد اکبر کے ڈائم میں خیال میں کوئی پتہ نہیں 16 دسمبر 2019 یا سم تھنگ لائک دیٹ ڈائیگرام. اچھا NCA جو نان ڈسکلوجر اگریمنٹ تھا, ڈسکلوجر تھا, اس کی بات کر رہے تھے. ایز فار شہزاد اکبر وہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو میں نے کوئی سائن نہیں کیا تھا. وہ آئیں تو بولے نا, وہ تو مفرور ہے. سن لیں نا, انہوں نے کہا ہوا یہ, اگر انہوں نے کہا ان کے بہاف پہ PTI والے باز کہہ رہے ہیں, بریگیڈیئر مصدق صاحب ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس قسم کی بات ہوئی تھی. اور یہ یاد رکھیں شہزاد اکبر صاحب سے جو سارا یہ جو ریکوری یونٹ تھا, نیشنل ریکوری ARU جس کے سربراہ تھے شہزاد اکبر, ہاں اس کا, ان سے یہ سب کچھ چارج سنبھالا تھا بریگیڈیئر مصدق صاحب نے. انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی بیکاز ہی واز وہ اس پورے معاملے کے ساتھ پوری طرح ان لائن تھے. اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہنے کے باوجود مجھے کسی نے نہیں بلایا. مجھے نیب, میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بلائے, مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, میں بتا دوں, ان کو نہیں بلایا گیا. بات بنتی ہے نہیں بنتی آئی ڈونٹ نو. وہ یہ بتا رہے تھے کہ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے. دیکھیں اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل بینیفٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا جو نیب ترامیم ایکٹ ہے اس میں سیکشن 4 ہے اس کا, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس میں غلط, پہلے آپ یہ بتاؤ اس کو بینیفٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یو ہیو ٹو پروو کہ ان کو فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. کریکٹ, صحیح. اس میں ابھی تک کسی جگہ پہ کوئی پروف ہی نہیں کیا انہوں نے کہ ان کو فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. اچھا پھر انہوں نے جو ایگریمنٹ ہے جس کے بیسس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی زمین جو ہے اس کے جو ایگریمنٹ ہے, میرے خیال میں اس کا کلاس 7 ہے یا کون سا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کے جو ٹرسٹیز ہیں ان کی کوئی فائنینشیل بینیفٹس نہیں ہے. دے ڈو ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف فائنینشیل بینیفٹس. اور یہ جو زمین ہے یہ اگر کسی وجہ سے یہ ٹرسٹ نہیں چلتی تو اٹ ول گو ٹو another trust like this but it will not be transferred to any of these trustees. So in other words نہ فائنینشیل بینیفٹ ان ٹرمز آف سیلری, ان ٹرمز آف نہیں, تو ان کو اتنا بڑا فائدہ دینے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ اتنا بڑا فائدہ یا اوبلائج نہ کرتے ایک پراپرٹی ٹائکون کو. دیکھیں میری بات, کیونکہ اگر وہ نہ جاتا سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں اور وہاں پر سیٹلمنٹ نہ ہوتی تو ان کو سپریم کورٹ میں اپنا الگ کو وہاں پر سیٹلمنٹ کرنی پڑتی, ان کو اپنا فائن دینا پڑتا. NCA اور you helped them basically avoid that fine, نا, misuse of power ہے یہ. NCA اور ملک ریاض کے درمیان میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے. اس میں جس کو کہتے ہیں پروسیڈز آف کرائم, اس میں کہیں نہیں ہے. پروسیڈز آف کرائم جب تک نہ ہو تو آپ اس کو منی لانڈرنگ بھی نہیں کہہ سکتے.
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होना जरूरी है। आप इसको इल गॉटन मनी कह रहे हैं, मतलब एक गलत चैनल से या गलत तरीके से वहां पकड़ी गई है जो भी है, और ये पकड़ी गई थी इस वजह से कि एक शख्स जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, जिसने 10 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर 15 मिलियन पाउंड का लोन लिया और 25 मिलियन हो गए, और इसको वो 50 मिलियन पाउंड वो तो एनसीए ने इन्वेस्टिगेट किया ना बर्तानिया में, लेकिन अगर वो कसूरवार होते हसन नवाज साहब तो वो उनको करते हैं, उसमें ये याद रखें, कुछ भी नहीं कहा, उसमें उन्होंने सिर्फ ये देखा था प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, वो वन हाइट पार्क किसके नाम की प्रॉपर्टी है, उन्होंने ये नहीं देखा, और आज तक किसी ने नहीं देखा, आपने किसी ने नहीं देखा, इवन पाकिस्तान के उन्होंने नहीं देखा कि वो जो 10 मिलियन पाउंड्स यहाँ से गए थे वो कैसे गए थे, उसका रूट क्या था। ऑलराइट, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन जो पैसा नहीं, देखिए वो एनसीए ने वो नहीं देखा ना, एनसीए, अच्छा एनसीए वो देख नहीं रहा है, एनसीए सिर्फ इसकी कि ये बेच कौन रहा है और खरीद कौन रहा है, और जो खरीद रहा है वो पैसे कहाँ से, उसको उसकी कंसंट्रेशन इस तरफ थी। 2 लोग थे, एक मलिक रियाज का बेटा था और एक मेरे ख्याल में कोई और था, 2 थे। अच्छा, ये जब उनकी एग्रीमेंट हुई, उन्होंने ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तहत उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा कि आप, बिकॉज यू आर अ सिग्नेटरी टू दिस लॉ, जो दुनिया के लॉज है उनमें से आप चूंकि इसको वो करते हैं, आप इसको खोलेंगे, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर वो नहीं करेंगे। एंड जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साइन किया था, ये याद रखें, ये 2019 में ये पैसा वापस आना शुरू हो गया था। सो बिफोर कैबिनेट डिसीजन ये ऑलरेडी पैसा आ रहा था, तो इसमें कैबिनेट डिसीजन का एज सच कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन इट वाज जस्ट बिकॉज एक पैसा वापस आ रहा होता है, तो और आज तक कोई इसको नैब ने क्लेम किया हुआ है एज अ रिकवरी, इसको सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम किया हुआ है इन देयर बजट, सिंध गवर्नमेंट ने भी क्लेम किया हुआ इन देयर बजट, ठीक हो गया। इसको वो जो कहते हैं ना सेटलमेंट, इसका 1 पाउंड भी उस अमाउंट के साथ सेटल नहीं हुई, ठीक हो गया, राइट।